بھائی صاحب کا فون آیا تھا، اس مہینے کی 25 کو ان کی فلائٹ ہے۔ پوچھ رہے تھے کہ کیا مشورہ ہے۔ نازیہ نے طاہر کی جانب چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی آفر قبول کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، ایسا کرتے ہیں شام کو ان کی طرف چلتے ہیں، اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی جائے گا۔ نازیہ نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، حسب وعدہ وہ جمال بھائی کے پاس بیٹھے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ نازیہ کے بڑے بھائی جمال کو بہت اچھی جاب کینیڈا میں مل گئی تھی اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی بہتر تعلیم اور مستقبل کے لیے وہاں شفٹ ہونا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ اتنی چھوٹی بہن نازیہ کو، جس سے انہوں نے باپ بن کر پالا تھا، اپنے گھر میں رہائش کے لیے آمادہ کر لیں۔ جمال بھائی ابھی برسر روزگار ہوئے ہی تھے کہ ان کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماں اور چھوٹے بھائی اور بہن کی ذمہ داری ایسی محبت سے نبھائی کہ ماں دعائیں دیتے نہ تھکتی۔ یہ دعائیں انہیں معاشی کیا ہر طرح سے خوب مستحکم کرتی چلی گئیں۔ پہلے چھوٹے بھائی کو گھر بار کا کیا، بعد میں ماں کے اصرار پر اچھے خاندان کی لڑکی سے شادی بھی ہو گئی، مگر بیٹی نازیہ کی خوشی دیکھنے سے پہلے ہی ماں بھی دنیا چھوڑ گئیں۔ اب بھائیوں کو اس ذمہ داری کا ہر آن احساس تھا۔ بھائیوں کے مستحکم معاشی حالت کے پیش نظر بہت سے رشتے آتے، لیکن ان کی لالچ ان کی گفتگو سے ٹپکتی اور دونوں بھائی انہیں چلتا کرتے۔ ایسے میں ان کی نظر خاندان کے ایک ہی نوجوان پر پڑی، جو عمر، تعلیم اور روزگار سب ہی نازیہ کا ہم پلا تھا۔ اس کی والدہ دنیا میں نہ تھی اور والد صاحب کا خیال تھا کہ بھائیوں میں محبت قائم رکھنی ہے تو اپنی اپنی رہائش الگ ہونی چاہیے۔ اگرچہ وہ والد صاحب کے ساتھ ہی کاروبار میں شامل تھے، آمدنی اتنی معقول تھی کہ درمیانی درجے کی آبادی میں 1 یونٹ بنگلہ بنا لیا تھا۔ والد صاحب نے اس کے سہرے کے پھول کھلائے جو جلد ہی مرجھا گئے۔ میکے کا شدید اصرار اور کچھ خود فرح کی امریکہ سیٹ ہونے کی خواہش اتنی بڑی کہ وہ چند ماہ ہی ساتھ رہ سکی اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے پاس چلی گئی۔ یہ طاہر تھا جس کے دکھ سب سے ہی واقف تھے۔ جمال بھائی کو تو اس سے بڑی ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ کزنز اور خاندان کے دیگر افراد کسی غرض یا لالچ میں جمال بھائی کے آگے پیچھے پھرتے، مگر طاہر برابری اور وقار کے ساتھ ملتا۔ جمال بھائی نے گھر میں طاہر کے بارے میں مشورہ کیا تو سب ہی نے پسند کیا۔ فکر نازیہ کی تھی کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، لیکن شائستہ جمال بھائی کی بیوی نے نازیہ سے اس طور پر بات کی کہ وہ بھی راضی ہو گئی، اور یوں نازیہ کے دم سے طاہر کا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ چند سال میں نازیہ کو بھی اللہ نے بیٹے اور بیٹی سے نواز دیا اور یوں طاہر کی زندگی پھر سے خوشگوار ہو گئی۔ مگر اب کچھ عرصے سے نازیہ اس رہائش سے مطمئن نہیں تھی۔ اب یہاں کی مقامی آبادی میں نچلے طبقے کے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ قریبی میدان میں قائم ہونے والے کسی ویگن کے آخری سٹاپ اور پھر آٹو ورکشاپ کی ڈھیروں دکانیں مستقبل کا کچھ عجب نقشہ پیش کر رہی تھیں۔ جمال بھائی کی آفر میں نازیہ کو بڑا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مکان جو نازیہ کے والدین کا گھر تھا، جمال بھائی نے اس سے فروخت ہونے سے بچائے رکھا تھا، جبکہ اپنے بہن اور بھائی کو شریعت کے مطابق ان کا حصہ دے چکے تھے، لہذا وراثت کی تقسیم کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا، اور کرائے کی تو انہیں کوئی حاجت بھی نہ تھی۔ لہذا وہ چاہتے تھے کہ نازیہ اس گھر میں رہائش اختیار کرے۔ طاہر میاں، ہمارے اوپر اور مہربانی کرو اور ہمارے گھر میں رہ لو، جو تنخواہ چوکیدار کو دیں گے تمہیں ہی دے دیا کریں گے، شائستہ نے مذاق میں کہا۔
اور سب ہی ہنس پڑے۔ اب جمال بھائی نے بات آگے بڑھائی، تمہارا اسد کل انہی گلیوں میں کھیلے گا، یہ گڑیا اسکول کالج جائے گی، اب وہاں کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا، اپنا گھر فروخت کر کے اسی علاقے میں پلاٹ لے کر ڈال دوں، آہستہ آہستہ تعمیر کرتے رہنا، بچوں کی بہتری اسی میں ہے۔ اس منصوبے میں کوئی جھول نہ تھا، پیشکش میں چھپے خلوص نے طاہر کو قائل کر ہی لیا۔ جمال بھائی خیر و عافیت کے ساتھ اپنی فیملی کو لے کر کینیڈا چلے گئے۔ اب ان دونوں کو اپنا سامان شفٹ کرنا تھا، وہ بھی مرحلہ وار پورا ہو گیا۔ جب سامان منتقل کیا جا رہا تھا تو طاہر کو وہ دن بھی یاد آئے جب فرح کے بھائی علیحدگی کے بعد اس کے جہیز کا سامان لے جا رہے تھے اور بدلے میں ایک سناٹا اور وحشت چھوڑ کر جا رہے تھے۔ سب کام منصوبے کے مطابق انجام پاتے جا رہے تھے۔ امید تھی کہ مکان بھی جلد فروخت ہو جائے گا، مگر یہ تو جوئے شیر لانے کے مترادف ثابت ہوا۔ طاہر نے قریبی اسٹیٹ ایجنٹ کو ساری معلومات لکھوا دی۔ دونوں میاں بیوی آئے دن یہاں کا چکر لگاتے کہ خالی گھر میں کوئی گھس کر ہی نہ بیٹھ جائے۔ چوکیدار بھی نہیں رکھتے تھے کہ آج کل اس کا بھی کچھ بھروسہ نہیں، کوئی غیر قانونی کام ہی نہ شروع کر دے۔ اخبارات میں اور اشتہارات میں دیا، ہر حربہ آزما لیا، ایسا نہ تھا کہ گاہک نہ ملتا ہو۔ گاہک بہت آتے، پسند بھی کرتے، معاملہ بیانے کے لین دین تک پہنچ جاتا، مگر پھر کوئی ایسا انوکھا مسئلہ آڑے آ جاتا کہ گاہک مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جاتا۔ آفس سے وقت بے وقت اس کام سے اٹھ کر آنے میں وہاں کا بھی حرج ہو رہا تھا۔ اس ذہنی آفت سے طاہر اب چڑچڑا ہو چلا تھا۔ اچانک جائیدادوں کی قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں۔ طاہر نے کم قیمت پر بھی اپنے دل کو آمادہ کر لیا، لیکن بات نہ بنی۔ ایسے میں ایک دن اس کا دوست سرور آفس میں ملنے چلا آیا۔ دوستوں سے تو آدمی پریشانی بیان کرتا ہی ہے۔ طاہر نے بھی مکان کی فروخت میں غیر معمولی رکاوٹ کا ذکر کیا۔ اس نے پہلے تو مذاق بنایا کہ اس میں جن رہتے ہیں جو بکنے نہیں دیتے، لیکن پھر سنجیدگی سے ایک ایسے صاحب کا ذکر کیا جو لوگوں کے مسائل اپنی غیر معمولی دانائی سے حل کرتے تھے، لیکن صرف مشورے کی حد تک۔ ان کے مشورے ایسے صاحب ہوتے کہ اس پر عمل کر کے بہت سے لوگ اپنے مسائل سے نجات پا چکے ہیں، اور وہ خود کئی لوگوں کو ان کے پاس لے جا چکا ہے۔ وہ ایک اسکالر ہیں اور اخبارات میں مضامین وغیرہ لکھتے ہیں۔ تم کہتے ہو تو چلا جاؤں گا، طاہر نے بے دلی سے کہا، اور وہاں جانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ سرور نے رحمانی صاحب سے وقت لے لیا۔ پوش علاقے کی خوبصورت کوٹھی کے باادب چوکیدار نے انہیں ایک کمرے میں لا بٹھایا۔ چند ہی منٹ بعد درمیانی عمر کے ایک صاحب داخل ہوئے۔ باریش چہرے پر گول ٹوپی بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ابتدائی تعارف اور مسئلے کی نوعیت جاننے کے بعد انہوں نے طاہر سے کہا، میں آپ سے بہت سے سوالات کروں گا جیسے ڈاکٹر اپنے مریض سے کرتا ہے، آپ الجھن میں تو محسوس نہیں کریں گے۔ طاہر کا جواب تو اس بات میں ہی تھا۔ پھر انہوں نے عمر، تعلیم اور روزگار، خاندانی پس منظر سب ہی کچھ پوچھ ڈالا۔ پھر شادی کے بارے میں پوچھا۔ یہ میری دوسری وائف ہیں، طاہر نے بتایا۔ رحمانی صاحب نے سابقہ بیوی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اب کہاں ہیں۔ طاہر نے وضاحت کر دی، اب یہ تو مجھے معلوم نہیں، دراصل وہ شادی کے چند ماہ بعد ہی خلا لے کر چلی گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کے پاس امریکہ میں سیٹ ہونا چاہتی تھی اور میں اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ کیا آپ موجودہ شادی سے مطمئن ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، طاہر نے جواب دیا۔ اب انہوں نے مکان کے سلسلے کے سوالات کیے۔ طاہر نے تمام معلومات دے دی کہ کاغذات بھی مکمل ہیں، کوئی ہاؤس بلڈنگ کا لون بھی نہیں ہے، اور وہ اس میں 8 سال رہ بھی چکا ہے۔ کیا آپ نے یہ مکان کسی کو گفٹ کیا؟ انہوں نے ایک اور سوال کیا۔ جی ہاں، میں نے اپنی وائف کو کر دیا ہے، طاہر نے فوراً کہا۔ کون سی وائف کو، پہلی یا دوسری؟ اس سوال پر طاہر سٹپٹا گیا۔ فوری طور پر کچھ جواب سمجھ میں نہ
नہ आया क्योंकि उससे बहुत कुछ याद आ गया था। वो जी मेरी पहली शादी थी, जज्बाती दोसादौर था, ख्याल भी ना था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने एक सादा से कागज पर लिख कर दे दिया था, कोई बाकायदा दस्तावेज तो नहीं बनाई थी। अब तो वो कागज भी दीगर कागजात में इधर उधर हो गया। उलझे उलझे लहजे में बोला, फिर हालात बदल गए, तलखी आ जाने से आपके रास्ते अलग हो गए और वो कोई मुतालबा किए बगैर चली गईं। फिर आपकी शादी उन खातून से हुई और आपने ये मकान उन्हें भी गिफ्ट कर दिया। ऐसा ही हुआ था ना? रहमानी साहब ने आगे का नक्शा खींचा। जी हाँ, तैर ने मरे मरे से लहजे में कहा। मसले का ये रुख और जाविया एक बिजनेसमैन होने के नाते तहर पर खूब अयां हो रहा था। रहमानी साहब ने एक लंबी हूं की। मेरा ख्याल है आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। मकान का फरोख्त ना होना इस बात की अलामत है कि वो मकान आपकी मलकियत ही नहीं। हर वादे का पहला गवाह अल्लाह ताला होता है, चाहे वो ज़बानी हो या कागजात पर। आपकी मौजूदा बेगम तो इस सूरत हाल से ला इल्म है और उससे फरोख्त करने पर आमादा है। अगर आपकी साबिका बेगम ये मकान आपको वापस कर देती हैं और उसमें कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करती, तब ये फरोख्त हो सकेगा। अब मैं क्या करूं? तैर ने कहा, है तो ये बड़े दिल गुर्दे का काम, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि हजार कोशिश के बावजूद आप इसे फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं। अब अल्लाह ताला आपको वादे की पासदारी का नोटिस दे रहा है। आप खुश नसीब हैं कि आपको ये नोटिस मिल रहा है, वरना तो यहाँ लोग बड़े बड़े काम दिखाकर पूरी जिंदगी गुजार जाते हैं और कोई नोटिस मसूल नहीं होता। रहमानी साहब ने कहा। सरवर मुंह फाड़े हैरत से देख रहा था। मामला वाज़े हो जाने के बाद दोनों मुसाफा करके उठ खड़े हुए। गाड़ी में बैठकर दोनों बातें करने लगे। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मकान उसे दे दूं तो मैं खाली हाथ रह जाऊंगा और इतनी बड़ी दुनिया में फरा को कहां ढूंढ लाऊं। तैर ने परेशानी जाहिर करते हुए कहा, सरवर ने तो अपने दोस्त की मदद की ठान ही ली थी। उसने कहा, नियत साबित रख मेरे भाई, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, फरा को ढूंढ ही लेंगे। ऐसा करो, जिन्होंने तुम्हारा रिश्ता लगाया था उनसे राब्ता करो, शायद वो कुछ बता सकें। ऐसा करो, तुम टाइम ले लो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। इस सारी जद्दोजहद में फिरोज साहब राब्ते का जरिया बने। उन्होंने फरा से अमेरिका बात की। फरा के लिए भी ये खबर एक धमाके से कम ना थी कि बैठे बैठाए मकान मिल रहा था जिसे वो अपना कभी समझ ही नहीं सकती थी। फिर भी उसने सोचने के लिए एक दिन मांगा। आज जब तैर घर पहुंचा तो सुते हुए चेहरे पर 12 बज रहे थे। नाजिया जो कई दिन से महसूस कर रही थी, आज रह ना सकी। ये सरवर भाई आपको रोजाना कहाँ ले जाते हैं? आखिर क्या परेशानी है? अब तैर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अलिफ से ये तक सारी कहानी बता दी। नाजिया, जिस चीज पर मेरा हक नहीं रहा था वो मैं तुम्हें दे बैठा। रहमानी साहब के जो अल्फाज उसके दिल पर लगे थे वो जबान पर आ गए। जबान से निकले अल्फाज हूँ या कागज की तहरीरें, सब पर पहला गवाह खुदा होता है। अब मैं तुमसे नजर नहीं मिला सकता, तैर ने कहा और सर थाम कर बैठ गया। उसका ख्याल था कि नाजिया ये सुनकर भड़क उठेगी, मगर वहाँ खामोशी थी। नाजिया के लिए भी ये एक बड़ा शौक था, मगर वो कुछ देर की जहनी कश्मकश के बाद एक नतीजे पर पहुंच चुकी थी। मेरे भाई ने आपकी शराफत की बुनियाद पर आपको मेरा साथी बनाया था, इस मकान की बुनियाद पर नहीं। अल्लाह मेहरबान है कि उसने हमें बेघरी के अजाब से बचाते हुए पहले ही एक ठिकाना फराहम कर दिया। आप वादा पूरा करें, अल्लाह बेहतर ही करेगा, वो संजीदगी से बोली। तैर के दिल से मुंह बोझ उतर गया। जबान ने तो साथ ना दिया, लेकिन नाजिया की हथेली पर गिरने वाले 2 आंसू सब कुछ कह गए। दूसरे दिन तैर और सरवर फिरोज साहब के पास बैठे फरा का हैरान कुन फैसला सुन रहे थे। उसने पैगाम दिया था कि आजकल पाकिस्तान के जो
حالات ہیں ان میں کوئی جائیداد بنانا بہت ہی مشکل ہے۔ یہاں میرے شوہر اور بچے ہیں، میرا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ طاہر کے بھی بچے ہیں، میں یہ مکان طاہر کے بچوں کو گفٹ کرتی ہوں۔ طاہر ان کے ساتھ پرست کی حیثیت سے جس طرح چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ فرحت پی اعلیٰ ظرفی کے اس مظاہرے نے طاہر کے لیے بند گلی میں راستہ بنا دیا تھا۔ کسی مشکل میں انسان کا گرفتار ہونا دراصل اللہ کی طرف سے ایک سگنل ہوتا ہے کہ اپنے باہمی معاملات درست کر لیے جائیں۔ اس لیے اپنے دل کی بیٹری چارج رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں کوئی خاص سگنل آپ سے مس ہو جائے اور خدا کے حضور پہنچنے کے بعد تلافی کی کوئی صورت بھی نہ رہے۔ وسلم ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔